والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا ہے قرآن اس کی تفصیل ہے. اس نے مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے تو میرے خیال ہے پنجابی چ کر لینے. سارے تو پہلے تو میں حافظ صاحب نو مبارکباد دینا جنہاں نے تراویح دے اندر قرآن کریم سنایا. پھر اس تو بعد انہاں دے جڑے سامعین حضرات جڑے مسلسل تراویح دے اندر شریک ہوندے رہے، اور انہاں دے جڑے سامع حضرات اور باقی جتنے حضرات جڑے نے اج دی اس مبارک محفل دے اندر جڑے تشریف لے آئے انہاں سارے نو مبارکباد دینا. کیونکہ ایسیاں جڑیاں محفلاں نے ان دے اندر آنا کوئی ساڈا اپنا کمال نہیں، اے رب العالمین دی قبولیت ہے، اور اس اتے سانو شکر ادا کرنا چاہیے ہے. کیونکہ رب العالمین دا اے فرمان ہے کہ جدوں بندہ چاہے اس نو دنیاوی نعمت ملے چاہے دینی ملے، یعنی چاہے دنیا دے اندر انہوں کوئی دنیاوی چیز مل جاوے، اللہ دی نعمت مل جاوے، چاہے دینی یعنی کوئی انہوں عمل دی توفیق مل جاوے، جدو بندہ اس تے اللہ دا شکر ادا کردا ہے میرے اللہ دا وعدہ ہے اللہ اس دے اندر اضافہ فرما دیں. اس واسطے سانو شکر کرنا چاہیے ہے. دوستو انتہائی مختصر گفتگو ہوئے گی. سب تو پہلے تے میں رمضان المبارک دے بارے چند گلاں عرض کراں گا، اس تو بعد لیلۃ القدر دے بارے. اینڈ دے اتے بس
مختصر وقت دے اتے جڑا ہے آپ سے قرآن دے بارے کچھ گلاں دساں گا انشاءاللہ. جڑی گفتگو ہے وہ طویل نہیں ہوئے گی. اس واسطے میں اپنی گفتگو دے جڑے 3 ٹاپک ہیں دس دیتے ہیں تاکہ کسی بندے دل وچ اے نہ جاوے کہ جڑا ہے آج محفل جڑی ہے وہ عظمت قرآن ہونی چاہیے، ختم قرآن ہونی چاہیے، تے رمضان دے اتے کیوں گل ہو رہی ہے یا لیلۃ القدر دے اتے کیوں گل ہو رہی ہے. سانو یہ گل ضرور ذہن نشین ہونی چاہیے. قرآن کریم دا رمضان المبارک اور لیلۃ القدر دے نال بڑا گہرا تعلق ہے. اس واسطے جتے قرآن کریم دی گفتگو ہوندے ہوتے رمضان المبارک اور لیلۃ القدر دی جڑی ہے وہ التزاماً اور لزوماً ضرور گفتگو آ جاندی ہے. میں تھوڑا وقت زیادہ ویسٹ کیتے بغیر اپنی جڑی ہے گل نو اگے بڑھائی نا، بس تسی متوجہ ہو کے بہنا ہے. توجہ میرے وال اللہ رب العالمین اعلان عام فرماندے نہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دنیا والو اللہ رب العالمین کہہ رہے نے رمضان المبارک دا مہینہ آن دا، رمضان المبارک دے مہینے دے اندر روزیاں دا فرض کرنا میرے اللہ دا ایک مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ میرے بندے باقی 11 مہینے دے اندر غفلت کر دے رہے، 11 مہینے دے اندر مینوں ناراض کر دے رہے. اللہ فرماندے نے اس ایک مہینے دے اندر تسی میرے والا جاؤ، میں 11 مہینے دی ناراضگیاں دور کر دیاں گا، 11 مہینے دے گناہاں نوں دھو دیاں گا. اللہ فرماندے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. او لوگو اللہ فرماندے نے اے میرا محبوب پیغمبر جاؤ نہ انہاں لوگاں نوں دس دیو، یا عبادی اے میرے پیاریاں بندیاں نوں دس دیو اسرفوا علی انفسہم، مینوں اللہ نوں بتائے کہ تساں اپنے نال بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نہیں، تساں دنیا تے جا کے بڑے گناہ کیتے نہیں، تساں مینوں بڑا ناراض کیتا ہے. میں اللہ خوب جاندا، میں تے تواڈے دل دے اندر پیدا ہون والے خیال نوں وی جاندا، لیکن ایک گل یاد رکھنا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا. طالب علم پوچھدا ہے اللہ جی کل یا عبادی تسی آکھیا ہے، عبادی دے اندر علمی ذوق رکھنے والے لوگ میری گل سمجھن گے. عبادی دے اندر یا نسبت دی لے کے آئے ہو یا عبادی میرے بندے. اللہ جی جدو رحمت دی باری آئی ہے لا تقنطوا من رحمتی کیوں نہیں آکھیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ کیوں آکھیا؟ اللہ فرماندے نے او لوگو رحمت اللہ میں اس واسطے آکھیا کہ اللہ میرا اسم اعظم ہے، میں لوگاں نوں اپنی رحمت دی بڑھائی دسن واسطے یا نسبت ہٹا کے اسم اعظم لے آیا تاکہ لوگاں نوں پتہ چل جاوے اللہ دی رحمت تو کدی مایوس نہیں جے ہونا، اللہ دی رحمت تو کدی مایوس نہیں ہونا. میرے اللہ تے ہر وقت میرے اللہ دی رحمت تھانوں پکار رہی ہے، پورا رمضان دے اندر پکار دی رہی اے باقی جڑیاں گھڑیاں رہ گئیاں نہیں اللہ دی رحمت تھانوں پکار رہی ہے. اللہ دی رحمت پکار کے کہہ رہی ہے کوئی اپنے گناہ بخشاون والا میں اس دے گناہاں نوں معاف کراں، ہے کوئی اپنے دکھ سناون والا میں اس دے دکھ دور کراں، ہے کوئی اپنی ضرورتاں میرے سامنے رکھن والا میں اس دیاں ضرورتاں نوں پورا کراں. توجہ میرے ول دوست ویکھنا ذرا اللہ فرماندے نے انا انزلناہ فی
لیلۃ القدر۔ او لوگو اس رمضان المبارک دے اندر ایک ایسی رات ہے جس دا نام لیلۃ القدر ہے۔ توجہ میرے ول، اے ویکھنا سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ موجود نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے نے، اے میرے پیارے صحابہ، ایک ایہو جے بنی اسرائیل دا شخص دا واقعہ عرض کر دینے، اے لوگو اے او شخص ہے جڑے شخص نے 80 سال عبادت کی تھی، پلک جھپکن دے برابر بھی اللہ دی نافرمانی نہیں جے کی تھی۔ صحابہ حیران ہو گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اتر دینے، کہندے نے اے محبوب پیغمبر، تواڈے صحابہ اس بندے دی عبادت سن کے بڑے حیران ہو گئے نے، ذرا انہاں نوں دسو نا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میرے اللہ نے تانوں ایہو جی رات عطا کیتی ہے، ایک رات بہ کے عبادت کر لو، 80 سال جڑا عبادت کرن والا ہے اس تو اگے نکل جاؤ گے۔ اے ویکھنا پھر اگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بنی اسرائیل دا واقعہ نقل کر دینے، فرماندے نے ہے او شخص ہے جڑا 1000 مہینے سارے ہتھیار اپنے جسم تے لے کے دشمن دے سامنے لڑدا رہیا۔ صحابہ بڑے حیرانوں پریشان ہوئے، جدوں بڑے پریشان ہوندے نے حضرت جبریل اتر دے نے، کہندے نے اے محبوب پیغمبر، تواڈے صحابہ اس آدمی دا واقعہ سن کے بڑے حیران ہوئے نے، ذرا انہاں نوں دسو نا، ایک رات عبادت کر لو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے 1000 مہینے لڑن والے تو اگے نکل جاؤ گے۔ دوستو اے او لیلۃ القدر ہے جس دے بارے اللہ دے حبیب پیغمبر فرمیندے نے، جڑا آدمی لیلۃ القدر دی خیر تو محروم رہ گیا او سمجھ لو تمام بلائیاں تو محروم رہ گیا۔ دوستو 365 دن سال دے تیرے تے میرے دل دے اندر خیال پیدا ہوندے، 365 راتاں دے اندر جاگنا بڑا مشکل ہے۔ اگر لیلۃ القدر دی تلاش اسی سارا سال کریے ساڑھے واسطے بڑا مشکل ہے۔ اے ویکھنا سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 365 دناں نو ایک مہینے دے اندر سمیٹ دیتا، فرمایا لیلۃ القدر رمضان المبارک دے مہینے دے اندر آئے گی، تیرے تے میرے دل دے اندر خیال پیدا ہوندا ہے ایک پورے مہینے دیاں راتاں دے اندر عبادت کرنا بڑی مشکل ہے۔ توجہ میرے والدوست، ویکھنا اللہ دے حبیب پیغمبر نے فرمایا تسی لیلۃ القدر دی اگر تلاش کرنا چاہندے ہو رمضان المبارک دے آخری عشرے دے وچ تلاش کر لو، پھر بھی تیرے تے میرے دل دے اندر خیال پیدا ہویا کہ اسی تے بڑے کمزور ہیں، آخری 10 دن بھی جاگنا بڑا مشکل ہے۔ قربان جاواں سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات فرمان لگے او لوگو تسی آخر عشرے دی تاک راتاں دے اندر لیلۃ القدر نو تلاش کر لو۔ 21 23 25 27 29 5 راتاں نے انہاں دے اندر جاگ کے تسی اے فضیلت حاصل کر سکتے ہو۔ دوست اے فضیلت ہر بوڑھا بھی حاصل کر سکتا ہے، کمزور بھی کر سکتا ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے۔ پھر خیال پیدا ہویا رات بھر جاگنا بھی بڑا مشکل ہے۔ قربان جاواں اللہ رب العالمین دی رحمت دو، اے ویکھنا اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح طلوع ہون تو پہلے پہلے میرے اللہ دی سلامتی برسدی رہندی ہے۔ تو سحری دے وقت اٹھ، سحری جلدی ختم کر، سحری دا وقت ختم ہون تو پہلے پہلے چند نوافل ادا کر، اللہ تو دعا کر، لیلۃ القدر دی تینوں فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ توجہ میرے ول، اے ویکھنا اللہ رب العالمین دے حبیب پیغمبر فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔
آخرین. میں کچھ لوگاں نو اس قرآن کریم دی وجہ تو بڑیاں رفتاں عطا کرنا, بڑیاں عظمتاں عطا کرنا. وَيَعْزَوْ بِهِ آخرین, اور کچھ لوگ ایسے نے انہاں نو میں ذلیل کر دینا. توجہ میرے ول دوست, اے ویکھنا جڑا آدمی قرآن دے نال جڑدا ہے میرا اللہ اس دیاں عزتاں جڑیاں نے او بڑھا دیندا ہے. اے ویکھنا میں ایک حاجی صاحب نو ویکھدا مسجد دے اندر, انہاں دے ہاتھ وی کمرے نے, قرآن کریم چک دے نے, ہاتھ دے وچوں غلاف زمین تے گر پیندا ہے. حاجی صاحب اس غلاف نو چک کے چومنا شروع کر دیندے نے. میں پوچھیا حاجی صاحب تواڈے بدن تے کپڑا بھی بڑا قیمتی ہے, آیا کدی تسی اپنے اس کپڑے نو چومیا؟ آواز آندی ہے نہیں بیٹا میں اس کپڑے نو کدی نہیں جے چومیا. میں پوچھیا حاجی صاحب اے گرن والا کپڑا اتنا قیمتی کوئی نہیں ہے, اگر اپنے بدن والے قیمتی کپڑے نو نہیں جے چوم دے پھر اس کپڑے نو کیوں چوم دے ہو؟ آواز آندی ہے بیٹا گل قیمت دی نہیں, گل نسبت دی ہے. اس کپڑے دی نسبت قرآن دے نال جڑ گئی ہے تے اے کپڑا بڑیاں عظمتاں والا بن گیا ہے, بڑیاں رفتاں والا بن گیا ہے تے میرے کپڑے دی نسبت میرے نال جڑی ہے, اس واسطے اس دی کوئی قدر و قیمت نہیں. دوستو توجہ میرے ول, جدو انسان دی نسبت قرآن نال جڑ جاندی ہے اور انسان بھی بڑا اعلیٰ بن جاندا ہے. اگر تو لکڑی دی تپائی بنواویں, اگر لکڑی دا کوئی ٹیبل بنواویں, دوست اس دی نسبت اگر قرآن دے نال جڑدی ہے اس نو اگ دے اندر تو بھی جلانا پسند نہیں جے کردا, میں بھی پسند نہیں کردا. کیوں نہیں کردے؟ کیونکہ اس لکڑی دی نسبت بولنا ذرا قرآن دے نال جڑ گئی ہے. ذرا غور کر, ایک آدمی دی ایک بچے دی نسبت جدوں قرآن دے نال جڑ جاوے اس دی عظمت دا کی عالم ہو جاندا ہوئے گا, اس دی رفت دا کی عالم ہو جائے گا. توجہ میرے ول, اے ویکھنا میرے استاد الحدیث فرمایا کردے سی اے بیٹا جدوں ایک آدمی اپنے جسم تے خوشبو لا کے گزردا ہے بازار دے وچوں, اس دے گزرن تو بعد او بازار معطر ہو جاندا ہے. ذرا تصور کر, کوئی پوچھن والا پوچھدا ہے اے بازار وچوں بڑیاں خوشبو آ رہی نے, اے بازار بڑا معطر نظر آندا ہے. ذرا تصور کر, گزرن والا گزر گیا, بازار معطر ہو گیا ہے, جس جسم تے خوشبو لگی ہے او کتنا معطر ہوئے گا. جس رات دے وچ قرآن اتریا ہے میرا اللہ کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 راتاں تو 1000 مہینے تو بہتر رات ہے. جس حافظ دے سینے دے اندر قرآن آ گیا اس دی فضیلت دا کی عالم ہوئے گا. جس رات دے وچوں قرآن نو گزاریا گیا, جس رات دے اندر اس قرآن نو اتاریا گیا او 1000 مہینے تو بہتر جس حافظ دے سینے دے اندر قرآن آیا اس دی رفت دا عالم کی ہوئے گا. توجہ میرے ول, میرا اللہ اس نو دنیا دے اندر بھی بڑیاں فضیلتاں عطا کردا ہے, بڑیاں رفتاں عطا کردا ہے, کیونکہ دنیا دے اندر غریب تو غریب طبقے دے نال تعلق رکھن والا اے حافظ قرآن جدوں مصلی تے کھڑا ہوندا ہے اس دے پیچھے بڑے بڑے نواب بھی نظر آندے نے, اس دے پیچھے بڑے بڑے چودھری بھی نظر آندے نے. میں پوچھنا اس نو عزت کیوں ملی ہے, اس نو رفت کیوں ملی ہے, اس نو اپنا مقتدا کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اے ویکھنا ذرا جواب لئی حدیث حاضر ہے. اللہ فرما رہے نے, اللہ دے حبیب پیغمبر فرما رہے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب. اس طرح دا معیار میں قومیت دے نال نہیں رکھیا, اس طرح دا معیار میں پیسے دے نال نہیں رکھیا, اس طرح دا معیار میں ملازمت دے نال نہیں رکھیا. یرفع بہذا الکتاب, جڑا آدمی اپنے آپ نو اس کلام دے نال جوڑ دیندا ہے, اس کتاب دے نال جوڑ دیندا ہے, مینوں رفتاں تے بلندیاں عطا کر دینا وا. توجہ میرے ول, آخرت دے اندر بھی میرا اللہ بڑیاں بلندیاں عطا کرے گا. اے ویکھنا جدوں حافظ قرآن آئے گا اعلان ہوئے گا اقرا ورتقی ورتل القرآن,
کہ تو قرآن پڑھدا جا، جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا، جتھے والناس دی سین ہوئے گی اوتے تیرا آخری مقام ہوئے گا۔ اے ویکھنا اس دیاں عزتاں دا کی عالم ہے، اے حافظ قرآن انج کھڑا ہوئے گا، نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، عدالت ربانی دے اندر سوال کرے گا، رب العالمین اے تے میرا رشتہ دار ہے، اے تے میرا چاچا لگدا ہے، ابا لگدا ہے، اے تے میرا رشتہ دار ہے، اینو جہنم دے اندر سٹیا جا رہا ہے۔ اللہ فرمانے گے انگلی رکھنا تیرا کم ہے، دس انہاں افراد نو جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی ہے انہاں نو جنت دے اندر بھیجنا میرے رب دا کم ہے۔ اس تو ود کے اور عزت کی ہو سکتی ہے؟ توجہ میرے ول، اے ویکھنا ذرا، اے چھوٹا جا غلام ہے، میں مختصر واقعہ نقل کراں گا دوست، وقت انتہائی مختصر ہے۔ اے چھوٹا جا غلام، اس دے ہونٹ بھی موٹے نے، رنگ بھی سیاہ ہے، بدن بھی بڑا کمزور ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن مدینے دیا بازاراں دے اندر جلدے رہے، سڑدے رہے، رنگ بھی تبدیل ہو گیا، کوئی خریدن واسطے تیار نہیں، سارے لوگ نفرت کر دینے، کوئی شفقت دی نگاہ دے نال ویکھن واسطے تیار نہیں، کوئی مسافہ لین واسطے تیار نہیں۔ توجہ میرے ول، اتنی ذلت دی نظر دے نال انہوں ویکھیا گیا حضرت سالم نو۔ وقت گزردا گیا، ایک نوجوان لڑکی سبیتا نے انہوں خریدیا، اپنا غلام بنا لیا۔ وقت گزردا گیا، اے سبیتا مسلمان ہو جاندی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مجلس دے اندر حاضر ہوندی ہے۔ توجہ میرے ول دوست، توجہ میرے ول، انشاءاللہ شرینی سارن ملے گی۔ حافظ صاحب نے وسیع انتظام کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دی عمر دے اندر برکت عطا فرمائے۔ توجہ میرے ول، تو نے حدیث سمجھ نہیں ہونی اگر توجہ نہ کیتی، نہ سا نہ رانا ہے نہ تو سا رانا ہے، جڑیاں گلاں سن لیاں انہوں تے عمل دی توفیق ہو گئی، یہی قیمتی بن جانی۔ ہو سکتا ہے کہ ساڑھے شوق اور ذوق دی وجہ تو میرا اللہ ساڑھے گناہاں نو بخش دے وے اور ساڑھی کامیابی دا فیصلہ فرما دے وے، کیونکہ میری ذات نو نہ ویکھو، ذات کسے دی بھی کوئی نہیں، ذات اللہ دی ہے۔ گل کس دی ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ دی اور اس دے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ اگر اسی توجہ نہ کر سائیں تو پھر اس دا مطلب ہے کہ اسی نو وقت عزت اللہ اور اس دے رسول دی گل ہو رہی ہے اور انہوں عزت نہیں دے رہے، اور جڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دی انہوں عزت نہ دے وے پھر اللہ بھی انہوں عزت نہیں دیں دے۔ سوستے توجہ دوست ہے وہی بچہ جڑا مدینے دے بازاراں دے اندر کوئی خریدن لی تیار، بولنا ذرا آواز آنی چاہیے۔ ہن اعلان ہوئے حافظ صاحب آکھن 10,000 ملے گا، زور نال سبحان اللہ کہو، اتنا زور نال آکھن گے کہ سپیکر دی بھی ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ 10,000 نظر آ رہے ہیں نا۔ ہن سبحان اللہ آکھن نال کی مل رہا ہوں نظر نہیں آ رہا، تو سبحان اللہ زور نال آکھو گے تو جلدی بس ہوئے گی۔ اس بچے نو خریدن واسطے تیار کوئی نہیں ہے، وقت گزردا گیا، سبیتا نامی نوجوان لڑکی نے خرید کے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ وقت گزردا گیا دوست، ایہی سبیتا مسلمان ہو جاندی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل دے اندر حاضر ہوندی ہے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سبیتا، اے آواز فرمایا کہ اگر کوئی آدمی غلام نو، کوئی آدمی یا عورت کسی غلام نو آزاد کر دیے میرا اللہ بڑا خوش ہوندہ ہے۔ اے ویکھنا حضرت سبیتا فیصلہ کر لیندیاں نے حضرت سالم نو آزاد کرن دا، کرا کے کہندیاں نے سالم تو آزاد ہو چکے۔ حضرت سالم رونا شروع کر دیندے نے دوست، کہندے نے سبیتا تیرے تو سوا اور میرے اللہ تو سوا میرا سہارا اس دنیا دے اندر کوئی نہیں جے۔ وقت گزردا گیا، حضرت سبیتا حضرت سالم دیاں آنسواں نو صاف کر دیاں نے، غلام تو اپنا بیٹا بڑا لیندیاں نے۔ وقت گزردا گیا دوست، حضرت سالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شاگرد بن جاندے نے، قرآن کریم پڑھ دے نے۔ جدوں قرآن پڑھ دے نے میرا اللہ اتنی خوبصورت آواز دیندا ہے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، اے سالم آنا مینوں محمد نو قرآن سنا۔
اتنی پیاری آواز عطا کر دینے دوستو وقت اے بھی نہیں رہا وقت تھوڑا بھی نہیں رہنا جوانہ نے بڑھیا ہو جانے بڑھیا نے اللہ نو پیاریا ہو جانے بچیاں نے جوان ہو جانے وقت کوئی بھی نہیں جے رہنا وقت او بھی نہیں رہا مسلمانہ نے مکے دے وچوں ہجرت کی تھی مدینے پہنچ گئے کوفے دے مقام تے اور مسئلہ امامت آ گیا ہے بڑے بڑے کبار صحابی وقت دا بادشاہ وقت دا خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں کہ مسئلہ امامت چڑھتا ہے امام پتہ کیوں منتخب کیتا جاندہ ہے اس غلام نو جنہوں خریدن واسطے تیار کوئی نہیں حضرت عمر فاروق بھی حضرت سالم دے بچے مقتدی نظر آندے نے پھر یہ رفت اور بلندی کیا عطا کیتی ہے کس وجہ تو عطا ہوئی ہے قرآن دے نال جڑن دی وجہ تو عطا ہوئی ہے آج اگر کسی نو کیا جاوے نا اپنے بچے نو قرآن پڑھا کہندے روٹی کتوں کھائے گا اور جدوں گل مولویاں دی غیبت دی آ جائے گلہ کرن دی تو مولویاں تو ود کے کھاندا ہی کوئی نہیں ایتے کہہ رہے کہ روٹی کتوں کھائے گا دوستو جڑے اللہ دے قرآن دے نال جڑدے نے اللہ عزت بھی دیندا ہے روٹی بھی عزت والی دیندا ہے سو واسطے سارے فیصلہ کرو کہ اسی اللہ دے قرآن دے نال جڑنا ہے رمضان دے اندر بھی تلاوت کرنی ہے رمضان تو بعد بھی تلاوت کرنی ہے توجہ میرے ول اے ویکھنا ذرا علامہ ابن قیم اس شخصیت نو کون نہیں جاندا لکھتے نے اپنی کتاب دے اندر اللہ نو راضی کرن لئی اللہ نو اپنا دوست بنا لئی اللہ رب العالمین نے 10 چیزاں عطا کر دیتیاں نے اگر کوئی آدمی انہاں 10 چیزاں نو اپنا لیندا ہے میرا اللہ اس دا دوست بن جاندے انہاں دے وچوں سب تو اعلیٰ ترین چیز قرآن کریم ہے سب تو اعلیٰ چیز قرآن ہے اگر آدمی قرآن دے نال جڑ جاندے میرا اللہ انہوں عزت اور رفت عطا کر دیندے توجہ میرے ول اے ویکھنا ذرا حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ تہجد دا وقت ہے قرآن کریم دی تلاوت کر رہے نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے گزر دینے یہ ابو موسیٰ شری دے گھر دے دروازے تو گزرن لگ دینے تلاوت دی آواز آ رہی ہوندی ہے کھڑے ہو کے سننا شروع کر دیندے نے جدوں تلاوت ختم ہوندی ہے اگے چلے جاندے نے صبح دی نماز دا وقت ہے دوست حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ابو موسیٰ شری آج رات میں تہجد دے وقت تیرا قرآن سنے مینوں بڑا لطف آئے ایک کون کہہ رہے پیغمبر اللہ سردار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے نے جنہوں تے خود قرآن اترے حضرت موسیٰ ابو موسیٰ شری عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ابو موسیٰ شری نو پتا ہوندہ میں قرآن نو بڑا ٹھہر کے پڑھدا بڑا خوبصورت کر کے پڑھدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اے ابو موسیٰ شری محمد تے آج تیرا قرآن سن لی حاضر ہوئے تیرا اللہ تے تیرا روز قرآن سن دے تیرا اللہ تے روز تیرا قرآن سن دے توجہ میرے ول اے ویکھنا ذرا اے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابی بن کعب آنا ذرا مینوں قرآن سنا حضرت ابی بن کعب عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن تواڈے اُتے اترے میں کیویں سناواں اتریا تواڈے اُتے ابی بن کعب کیویں سناوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے توجہ میرے وال دوست کسی محفل دے اندر بہ کے اپنی گفتگو کرنا گویا کہ اس محفل دی احانت جڑی ہے وہ کرن دے مترادف ہے اور محفل بھی کیڑی ہوئے عظمت قرآن دی اور گلاں بھی کیڑی ہو رہی ہون اللہ اور اس دے رسول دیاں تے میرا خیال ہے اس تو ود کے محرومی دا سبب کوئی نہیں ہو سکتا اور تجھے تھاکیوں میں بس کر دینا بس آخری واقعہ عرض کرنا میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ تھک گئے شاید شرینی کھاون تو بعد کچھ طاقت اور توانائی جڑی وہ بحال ہو جائے اس واسطے یاد ہے شرینی جڑی وہ پہلے تقسیم کر دیتی جائے
توجہ میرے ول ابی بن کعب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذرا قرآن سناؤ. عرض ہوندی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیویں سناواں اتریا تواڈے اُتے؟ جواب آندا ہے